لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے اور لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، ایسا انڈیا میں ہو رہا ہے اور سپریم کورٹ نے اس کی اجازت دے دی ہے۔ دوستو میں ہوں محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج او ٹی وی۔ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب سے انسان اس دنیا پہ آباد ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اور تمام مخلوقات کے جوڑے بنائے، جن میں ایک میل ہوتا ہے اور ایک فیمیل ہوتا ہے۔ پھر اس میل اور فیمیل کے ملاپ سے، یعنی جب ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے ملاپ سے انسان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے جانداروں کے بھی بالکل اس طرح ہوتا ہے، میل اور فیمیل کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب آج کل کے اس جدید دور میں پہنچ کر کچھ تبدیلیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اب انہیں تبدیلیوں کا نام دے یا خرابیوں کا نام دے، جو کوئی بھی نام دے، مطلب یہ آج کل کے زمانے میں موجود ہیں۔ ان کے مطابق اب میل اور فیمیلز کو چھوڑ کر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم لیسبین کہتے ہیں، گیز کہتے ہیں۔ تو یہ لیسبین اور گیز کیا ہوتے ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے۔ دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں لفظ لیسبین سنا ہوگا یا گے سنا ہوگا، تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اگر کسی لڑکی کو لڑکی سے محبت ہو اور اٹریکشن ہو تو اسے ہم لیسبین کہتے ہیں، اور اگر کسی لڑکے کو لڑکے سے اٹریکشن ہو تو اسے ہم گے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ اٹریکشن کس حد تک ہوتی ہے اور کتنی زیادہ ہوتی ہے یہ آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ دوستو یہ اٹریکشن اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ شادی بھی نہیں سے کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب اگر ایک لڑکی لیسبین ہے تو اس کو لڑکا جتنا بھی خوبصورت اس کے سامنے لڑکا آ جائے اس کو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسے لڑکی ہی اچھی لگے گی، اور اس حد تک اچھی لگے گی کہ وہ کہے گی کہ اس سے وہ شادی کرے اور اسی کے ساتھ اپنا مطلب ایون کہ وہ جو سیکشول ریلیشن ہے وہ بھی اس کے ساتھ بنانا چاہے گی۔ اب آ جاتے ہیں گیز۔ یہی صورتحال اگر مردوں یا لڑکوں میں پائی جائے تو انہیں ہم کہتے ہیں گے، اور وہ بھی اسی سوچ کے مالک ہوتے ہیں کہ وہ ان کے سامنے اگر خوبصورت لڑکی موجود ہو تو وہ اس کی طرف ان کو اٹریکشن نہیں ہوتی، تو اس کو وہ توجہ نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے اس کے مطلب اس کے اوپر ان کا فوکس نہیں ہوتا، ان کو کوئی نہ کوئی لڑکا ہی اچھا لگتا ہے، ایک گے کو دوسرا لڑکا ہی اچھا لگتا ہے۔ اب اس صورتحال میں ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ معاملہ ہے کہ اگر کوئی لیسبین ہے تو اسے ایک لڑکی اچھی لگی ہے تو اس سے جو اگلا ہے نا اس کے لیے اس کا بھی لیسبین ہونا ضروری ہے۔ نہیں تو اس صورتحال میں اگر دو لڑکیاں آپس میں ریلیشن بناتی ہیں اور ان میں سے ایک لیسبین ہے دوسری نارمل لڑکی ہے تو ایک کو تو سیٹسفیکشن ہوگی، اٹریکشن ہوگی، لیکن دوسری کو نہیں ہوگی۔ اب اس کو تو کوئی لڑکا ہی اچھا لگے گا نا۔ ایسی صورت گیز کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر دونوں گیز ہوں گے تو وہ ایک دوسرے کو صحیح طرح سمجھ پائیں گے، اٹریکشن ہوگی اور وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہوں گے۔ لیکن اگر صورتحال یہ ہو کہ ایک گے ہو اور ایک نارمل ہو تو نارمل کو تو لڑکی ہی اچھی لگے گی نا، لیکن جو گے ہوگا اس کو وہ اپنے جیسا کوئی ڈھونڈنے کی یا اپنے جیسا کوئی گے تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ معاملہ بہت گمبھیر ہے۔ تو دنیا کے مختلف مذاہب بلکہ سارے ہی مذاہب میں اس طرح کا کوئی فنامنا نہیں پایا جاتا، لیکن آج کل کے جدید دور میں پہنچ کر ان لوگوں نے کافی واہ ویلا مچایا ہوا ہے، اور مطلب اپنی ملک کی مختلف عدالتوں میں مقدمے دائر کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں آپس میں شادیاں کرنے کا مطلب کہ اجازت دی جائے، اور اس صورتحال میں ملک انڈیا کی طرف سے انہیں اجازت مل بھی گئی ہے اور یہ آپس میں شادیاں بھی کر رہے ہیں۔ اور باقی رہے گی بات بچے پیدا کرنے کی، تو بچے پیدا کرنے کے لیے وہ بچے اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ دوستوں اس سارے معاملے کو یا اس فنامنے کو کہتے ہیں ہومو سیکس ریلیشن شپ یا ہومو سیکشول ریلیشن۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال بھی آ رہا ہوگا کہ جس طرح خواجہ سرا کے مطلب ان کے جسم کی بناوٹ میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ خواجہ سرا ہوتے ہیں، یعنی وہ عورت بھی نہیں ہوتے مرد بھی نہیں ہوتے، تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ کوئی مطلب ان کی تذلیل نہیں کرنی چاہیے، اور ان کو بھی ایک معاشرے کا حصہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اگر ان میں کچھ کمی ہے تو وہ خود سے نہیں ہے،
اللہ کی طرف سے ہے تو ہمیں ان کا عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو آپ لوگوں کے یہ ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ کیا ان لیسبین اور گیز کے معاملے میں جو ان کے جسم کی بناوٹ میں کچھ فرق ہوگا؟ تو بالکل ایسا نہیں ہے۔ لیسبین اور گیز بالکل نارمل ہوتے ہیں، باڈی پارٹس نارمل ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہ صرف ان کے ذہن کا ایک خمار ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے مینٹل ڈس آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے۔ مطلب ان کو لگتا ہے، ان کو فیل ہوتا ہے، ان کو اپنے ذہن سے ایسے تھاٹس آتے ہیں کہ نہیں یار مجھے تو لڑکا، ایک لڑکی ہے تو وہ کہے گی کہ نہیں مجھے لڑکوں میں انٹرسٹ نہیں ہے، یا کچھ ایسا ہو جائے کہ میری شادی لڑکے سے نہ ہو، کسی لڑکی سے ہو۔ تو یہ ان کے ایک ذہن کا بس ایک خمار ہوتا ہے، ان کے ذہن کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نہیں بنایا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کی جوڑے پیدا کیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے میل اور فیمیل بنائے ہیں۔ اب اگر ایک میل بنا کے اس کو مکمل پارٹس دے دیا تو وہ میل ہی ہے، اور اگر ایک فیمیل ہے اور اس کی تمام جسمانی خد و خال مکمل ہیں اور ہر چیز ٹھیک ہے تو وہ ایک فیمیل ہوگی۔ لیکن اگر فیمیل ہوتے ہوئے اس کو فیمیل کی طرف اٹریکشن ہو رہی ہے تو یہ اس کے ذہن کا ایک ذہنی خمار ہے، کیونکہ ایک لیسبین اور گیز جب یہ عدالتوں میں مقدمات کرتے ہیں، یہ اپنے مطالبات منانے کے لیے جاتے ہیں، تو یہ مطلب ایک طرح کا اس طرح سے بھی ڈیل کرتے ہیں، اس طرح بتاتے ہیں کہ یہ ہمارے ہارمونز کا مسئلہ ہے۔ جب یہ مقدمات اس طرح کے چلے کہ ہمیں اجازت دی جائے شادی کرنے کی، لیسبینز اور گیز کو اپنی پسند کی لڑکی سے اور لڑکے سے شادی کرنے کی اجازت دی جائے، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ہمارے ہارمونز میں فرق ہے، ہمارا جسم تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے ہارمونز اس طرح کے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ڈھونگ ہے، کیونکہ سب سے پہلے جس نے یہ مقدمے کے لیے اس بات کو پھیلایا کہ یہ ہارمونز کا مسئلہ ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ خود ایک لیسبین۔ تو اس طرح مطلب یہ ان کے ایک ذہنی خمار ہوتا ہے، ایک مینٹل ڈس آرڈر ہی ہے، اور اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ مطلب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کو لڑکی بھی اچھی لگتی ہے اور لڑکا بھی، مطلب لڑکی ہے تو اسے لڑکی بھی اچھی لگ رہی ہے، لڑکا بھی اچھی لگ رہا ہے، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں بائی سیکشول۔ اور اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ انٹرسیکس ہوتے ہیں۔ تو یہ سب صرف ذہنی خمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مخلوق بنائی گئی ہے اس میں میل، فیمیل یا پھر خواجہ سرا ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ وہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہے تو وہ اس کا ذہنی خمار یا مینٹل ڈس آرڈر ہی ہوگا، وہ اس کی سوچ ہوتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسا ہے۔ حقیقت میں اگر وہ اس سے نیچے سے نکلنا چاہے تو اس کا علاج بھی ہو سکتا ہے، وہ نکل بھی سکتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن اگر چاہے تو مطلب یہ لیسبین، گیز اور اس کے علاوہ ٹرانسجینڈر، انٹرسیکس، یہ سارے 5 جو ہیں ان کو ہم مجموعی طور پر کہتے ہیں کوئر۔ تو یہ ایک کوئر فیملی ہے۔ کوئر فیملی کو مجموعی طور پر ہم کہتے ہیں ہومو سیکشول ریلیشن شپ یا ہومو سیکس۔ اس کے علاوہ جو نیچرل ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کی طرف اٹریکٹ ہو اور لڑکی لڑکے کی طرف اٹریکٹ ہو، ایک جو نیچرل ریلیشن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے میل اور فیمیل کا، اسے کہتے ہیں ہیٹرو سیکشول ریلیشن شپ یا ہیٹرو سیکس۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے مذہب اسلامی میں اس کے بارے میں کیا احکامات اور معلومات ہیں، اور کیا مطلب کہ قاعدے قانون جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو دوستو، ہمارے مذہب اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نر مادہ یعنی کہ میل فیمیل بنایا۔ ہاں، اگر کچھ خرابی ہو گئی تو وہ پھر ہو سکتا ہے ٹرانسجینڈر یا خواجہ سرا ہو سکتا ہے، لیکن لیسبین، گیز اور اس طرح کا اور کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو کسی بھی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کچھ یورپین ممالک میں اجازت ہے، اس کے علاوہ انڈیا میں بھی ابھی حال ہی میں اجازت ملی ہے کہ گیز اور لیسبین آپس میں اپنی مرضی کی پسند کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام میں اس طرح کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا تو وہ گناہ ہوگا۔ ہاں، اگر کسی میں کچھ اس طرح کی سوچ، خیالات یا ذہنی وسوسے ہیں تو ان کا علاج ہو سکتا ہے، روحانی، جسمانی، ہر طرح کے علاج موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور معلوماتی لگی ہوگی، اور مطلب میں خود بھی ہو رہا ہوں کہ یار مطلب یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ بہرحال اتنے زیادہ دنیا میں انسان ہے، کسی کے ذہن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن
اب ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کی حدود و قیود میں رہنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی دے، اور انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ایسی معلوماتی ویڈیوز آتی رہیں گی، ضرور دیکھیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کریے۔ شکریہ۔